اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اجلاس میں علی محمد خان کی گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی، جس میں انہوں نے سمجھانے کے بجائے ڈی چوک جانے پر اعتراض اٹھایا۔ مبینہ آڈیو میں علی محمد خان کہتے ہیں کہ احتجاج کے اعلان علیمہ خانم کے بجائے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ بانی نے تو کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں، پھر علیمہ خانم نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی، نہ ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے فارمولا پیش کر دیا گیا۔ پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی 2025 اور آئی سی سی کے دیگر ایونٹس کے لیے پی سی بی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سامنے نیا فارمولا پیش کر دیا۔ فارمولا کو پارٹنرشپ یا فیوژن فارمولا کا نام دیا گیا ہے۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کے خلاف وزیراعظم نے جوائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ ٹاسک فورس ریاست اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہیں۔ ٹاسک فورس میں جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ، اطلاعات ڈائریکٹر ایف آئی اے، سائبر کرائم ڈائریکٹر آئی بی، آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد شامل ہیں۔ اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے مفروض رہنما مراد سعید کی موجودگی سے متعلق اہم بیان دے دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا، اپنی ناکامی اور فرار کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی گھڑی گئی۔ پچھلے احتجاج میں بھی اسلحہ سے لیس لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی غیر ملکی وفد آتا ہے، احتجاج کی کال دی جاتی ہے۔ ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریاست کی ریڈ قائم کرتی ہے۔ ریاست کا کام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔